وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ اور جو ہمارے قومی وسائل ہیں ان کی تقسیم کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مردم شماری کے ذریعے سیاسی نمائندگی کا بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے، چونکہ دوسرے ملکوں نے اس کو فریز کر لیا ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مردم شماری پاکستان میں ہوتی ہے تو اس سے پاکستان میں ایک ہولناک حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب ہم نے پچھلی مردم شماری کی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری آبادی میں اضافے کی شرح 2017 میں 2.4% نکلی، جو پچھلے سینسس سے بعد میں تھی۔ 1998 اور 2017 کے درمیان ہم تقریباً 2.4% کی شرح کے ساتھ اپنی آبادی میں اضافہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے 1981 اور 1998 میں جو سینسس ہوا اس کے مطابق 2.6% کی شرح سے ہمارے ملک کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پاکستان کا شمار آج دنیا میں آبادی کے شعبے میں تیز ترین ترقی کرنے والے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ یہ کوئی میرا خیال ہے خوشی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک بڑی لمحہ فکریہ ہے کہ ہم تقریباً ایک نیوزی لینڈ کی آبادی اپنے ملک میں ہر سال پیدا کرتے ہیں، اور ایک آسٹریلیا غالباً 5 سالوں کے اندر اپنے ملکوں کے اندر اپنے ملک کی آبادی میں سموتے ہیں۔ جب ہم اس قدر زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آبادی میں اضافہ کرتے ہیں تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے وسائل میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر فی کس پانی کی اویلیبلٹی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ پاکستان میں فی کس زرعی زمین کی دستیابی مسلسل گھٹ رہی ہے۔ ہمارے وسائل میں اضافہ ہونے کی بجائے کمی ہو رہی ہے، لیکن ہماری آبادی بے قابو ہو رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس آبادی کا اتنا بڑا نوجوان سیگمنٹ موجود ہے، وہ ایک بلیسنگ بھی بن سکتا ہے اور ایک ڈیزاسٹر بھی بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک نوجوان آبادی ہے، اگر ہم اسے ایجوکیشن اور سکلز دینے میں کامیاب ہو جائیں اور انہیں صحیح رویے دینے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے ایک پروڈکٹیو ورک فورس بن کے ہماری ترقی میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے نوجوانوں کو تعلیم اور سکلز نہ دیے اور ان کو نفرت اور پولرائزیشن کی طرف دھکیل کے ایک دوسرے کے ساتھ مارا ماری پہ لگا دیا، ان کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیا، تو پھر یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ نہیں ہوگا، یہ ڈیموگرافک ڈیزاسٹر ہوگا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا نیا سینسس بھی ہمیں کچھ ریالٹی چیک دے گا کہ کیا ہم نے جو پورا ایکسلریٹر دبایا ہوا ہے آبادی میں اضافے پہ، اس میں کچھ ہم نے پیر پیچھے کیا ہے یا اسی رفتار کے ساتھ ہماری آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو صرف یہ ایک اسٹیٹسٹکس دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے ہائی گروتھ ریٹ رکھا تو 2050 تک پاکستان کی آبادی 34 کروڑ ہو جائے گی، یعنی کہ آج ہم 20 کروڑ ہیں تو تقریباً 14 کروڑ کی آبادی میں ہمارے 2050 تک اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کچھ ماڈریٹ گروتھ کیا تو یہ تقریباً 29 کروڑ ہو جائے گا، جس میں 5 کروڑ نفوس کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔
اور اگر ہم نے لو گروتھ ٹریجیکٹری اختیار کر لی تو تقریباً یہ 25 کروڑ پہ رک سکتی ہے 2050 میں. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہائی اور لو گروتھ کا جو پاتھ ہے، 9 کروڑ کی آبادی کا فرق پڑ سکتا ہے 2050 تک، کہ اگر ہم نے ایک اچھا پاپولیشن پلاننگ پروگرام چلایا اور لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی کہ ہمیں انسانوں کی کوانٹٹی کی بجائے ان کی کوالٹی پہ توجہ دینی چاہیے. ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ کے 10 بچے ہیں، ترقی یہ ہے کہ آپ کے 3 یا 4 ہوں لیکن وہ اچھے تعلیم یافتہ ہوں، اچھے شہری ہوں، بجائے یہ کہ وہ 10 بچوں کی ایک ان پڑھ نسل ہو کہ جن کو ہم نہ تعلیم دے سکیں، جہاں ہم ان کو نہ سکلز دے سکیں. تو اس کے لیے یہ 9 کروڑ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کریں. اور میں اکثر اس مسئلے پہ پھنس جاتا ہوں کیونکہ میرا مذہبی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اگر نوجوانوں کو سکلز نہ دیں تو یہ ڈیموگرافک تباہی ہوگی.